کہ رمضان جب جا رہا ہو تو غم منانا کیسا ہے. تو غم منانا ٹھیک نہیں ہے. جو اللہ آپ کو جس وقت جس کام کا کہہ رہا ہے وہ کام کرو اس وقت. عید خوشی کا دن ہے, غم کا دن ہے. تو رمضان جانے کے بعد اللہ نے خوشی رکھی ہے, غم رکھا ہے. تو جب اللہ نے خوشی رکھی تو خوش ہو جاؤ. نہیں یاری بات سمجھ, خام خام ہے اس میں کہ ہائے یوں. ابے چھوڑ یار. اور یہ جتنے رو رہے ہوتے ہیں نا رمضان جا رہے ہیں, ان سے بولو ٹھیک ہے عید کے بعد دوبارہ 1 مہینہ تم رکھ لینا روزے, ہم تو کھائیں گے پیئیں گے, گھومنے پھرنے. بہت سے لوگ عید کے بعد آؤٹنگ کے لیے نکلتے ہیں, اور میرے بھی عادت ہے, چھٹیاں ہوتی ہیں ہماری تو بچوں کو لے کے کبھی نکل گئے, کبھی دوستوں کو لے کے نکل گئے. کیونکہ 1 مہینہ بھائی پورا رمضان کا روزہ ہی آسان کام نہیں ہے. تراویح ہے, بیانات ہیں مسلسل, پھر ٹوٹی پھوٹی اللہ نماز روزے کی توفیق دے دیتا ہے, ٹوٹی پھوٹی تلاوت کی. ہم کوئی بہت بڑے ولی اللہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی پورے سال کی روٹین چینج ہوتی ہے. کچھ نہ ہو یار, یہ روزہ کوئی ہلکی چیز ہے یار. مجھے پورا مہینہ ہو گیا میں نے پٹھان ہوٹل کے پراٹھے نہیں کھائے. 2 پراٹھے کا میرا معمول تھا, 2 ہاف فرائی انڈے کے ساتھ. وہ سحری میں نہیں کھایا جاتا, اترتا ہی نہیں ہے نوالا اس طریقے سے. اتنی اسکیجول آؤٹ ہوتا ہے نا انسان کا. اب آپ مجھے بتاؤ, آپ نے رات کو افطاری میں کھانا کھا لیا, وہ تمیز سے نہیں کھا سکتا, اذان ہو جاتی ہے, نماز میں آنا پڑتا ہے, وہ ادھورا چھوڑ کے نماز کے لیے آ گئے. بعد میں بھوک ختم ہو گئی, کھاؤ گے پیٹ خراب ہوگا, نہیں کھاؤ گے احساس رہے گا یار پورے دن کے میں 2 پکوڑے بس. پھر تراویح کے بعد بیان کے بعد پیٹ بھر کے کھا لو تو سحری میں نہیں کھایا جاتا, نہیں کھاؤ تو پیٹ کمر سے چپکا رہتا ہے. ایک عجیب ڈسٹرب ہوتی ہے نا لائف انسان کی. اس دن میں نے یہاں افطاری, آپ لوگ ان لوگوں نے اعتکاف والوں نے دعوت کی, 2 دن دعوت کی, اور دونوں دن پیٹ کی واٹ لگی ہے, ایسی کی تیسی ہوئی ہے. کھا لیا تو پھر اب سحری میں کھائیں کہ نہیں کھائیں, نہیں کھائیں تو یار پھر سارا دن گزارنا مشکل, کھائیں تو اسپیس کی تھوڑی سی میموری بھری ہوئی ہے, کچھ فارمیٹ کرنا پڑے گا, کچھ مال ڈیلیٹ. اب موبائل میں جا کے تو آپ گیلری سے بہت سی چیزیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, پیٹ سے کیسے ڈیلیٹ کریں گے بھائی آپ, وہ تو اپنے آپ کی بات تھوڑی سنتا ہے وہ. تو کھا لو تو بدہضمی, 1 پورا مہینہ انسان ڈسٹرب رہتا ہے. اس کے بعد میرے بھائی اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندوں نے 1 مہینہ جو مجاہدہ کیا, اب یہ مجاہدہ میری طرف سے ختم. اور کیسی پیاری دعا نبی نے سکھائی افطار کے وقت, ذهب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, رگیں تنگ تر ہو گئی, وثبت الاجر انشاءاللہ, اور اللہ نے جو اجر رکھا ہے روزے دار کے لیے وہ ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا. تو جب رمضان جاتا ہے تو اللہ ہم جیسے, ٹھیک ہے محبت اپنی جگہ ہے رمضان سے, کچھ نہ کچھ رمضان جانے کا ایک نیچرلی غم بھی ہوتا ہے انسان کو, ایک برکتیں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں, لیکن اللہ اس غم کو منانے کی اجازت نہیں دے رہا. ایک ہوتا ہے غم کا نیچرلی ہونا, ظاہر ہے کہ رمضان سے بھی تو محبت تو ہوتی ہے نا, چھوٹتا ہے تو غم تو ہوتا ہے نا. اعتکاف میں کتنی رونق ہے, تراویح میں کتنی رونق ہوتی ہے, یہ ایک نیچرل ہے, یہ ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے. اس کو منانا نہیں ہے, منانا عید کو ہے. ابے کیا ہو گیا, اگر اس کو منانے کی اجازت ہوتی تو پھر عید تھوڑی ہوتی. پھر اللہ کہتا ہے اب رمضان جب جائے گا تو اگلا دن رونے پیٹنے میں گزرنا چاہیے تمہارا, ہائے ہائے چلا گیا, ہائے 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 کیا ہو گیا, ہائے ہائے. اللہ میاں نے کہا صبح نہا دھو کے تیار ہو کے آؤ, اور لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے کہا جب رمضان کے روزے گزر جائیں تو اللہ کی کبریائی بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو جب رمضان گزرتا ہے تو ہم یہ سوچ کے کہ اللہ نے ہمیں 30 دن کے یا 29 دن کے روزوں کی توفیق دی, اب وہ ٹینشن بھی ختم, اب تمیز سے ٹائم پہ اٹھیں گے, پراٹھے دوبارہ سے پھوڑیں گے. تو یہ اللہ کی طرف سے آزادی مل رہی ہے بھائی, اور یہ ایسی نعمت ہے کہ 1 مہینوں کے روزوں کا اجر بھی اللہ نے اپنے اعمال میں لکھ دیا. تو فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, بھائی ہم تو اس پہ کیا ہوں گے, خوش ہوں گے. ہم جیسے نالائقوں کو اللہ نے, میں تو بہت خوش ہوتا ہوں کہ اللہ مجھ جیسے نالائق کو تو نے 1 مہینہ روزے کی توفیق دے دی. عام دنوں میں رکھ کے دکھاؤ یار 1 مہینہ, 15 دن نہیں, 10 دن نہیں رکھے جاتے, 1 ہفتہ نہیں. نفلی روزے کا انسان سوچتا ہے کہ کل رکھوں گا, اور سوچتے سوچتے 6 مہینے گزر جاتے ہیں. اس کے بعد جا کے کہتا ہے پتہ نہیں مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا مناسب. تو اللہ نے توفیق دے دی. عام دنوں میں نوافل پڑھنا کتنا مشکل ہے, ادھر 20-20 رکعتیں پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے. تو غم ہوتا ہے, پھر بھی میں بتا رہا ہوں رمضان چھوٹنے کا اپنا غم ہوتا ہے, لیکن منانا غم نہیں ہے. منانی کیا ہے, خوشی ہے, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اب خوش ہو جاؤ. اور جو غم ہو رہا ہے نا وہ بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ جا رہا ہے رمضان, اور پتہ ہے کہ اب 1 سال سے پہلے نہیں آئے گا. اگر کوئی کان میں آ کے کہتے کہ تجھے اتنا غم ہو رہا ہے, تیرے لیے فرشتے نے آ کے ایک الگ سے پیکج دیا کہ اگلا مہینہ پھر تیرا رمضان ہے, پھر دیکھو بے ہوش ہو جائیں گے ٹینشن سے, ابے یہ کیا ہو گیا یار, پھر 1 مہینہ. یہ تو جا رہا ہے نا, تو غم خالی پیلی کا غم میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر اللہ میاں کہہ دیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور وہ کہیں کہ وہ اب تو شریعت چینج نہیں ہو سکتی, ایک فرضی مثال دے رہا ہوں کہ خواب آ جائے اس کو کہ بھائی تو اب 1 مہینہ رکھ لے,
तेरे लिए रमज़ान नहीं किया वही सवाब मिलेगा। आगे भी कहेगा भाई अल्लाह बहुत हो गई, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हो गया, 1 महीना बहुत है। वो एक आदमी जो है ना बार बार मौत की दुआ मांग, जैसे लोग मांग रहे होते हैं ना टेंशनों में कि यार इस ज़िंदगी से तो मौत ही बेहतर है, टेंशनों में होते हैं ना लोग, लेकिन अगर उसको मौत के फंदे पे ले जाओ फिर देखो क्या करेगा। तो अक्सर मैं लतीफ़ा सुनाता रहा हूँ कि एक आदमी दुआ मांगता था, ए अल्लाह इस ज़िंदगी से तो मौत ही बेहतर है, मौत ही। एक दिन दरख्त के नीचे दुआ मांग रहा था, किसी को शरारत सूझी, दरख्त के ऊपर चढ़ के उसने फंदा बना के फेंका नीचे ना, फंदा नहीं होता फांसी का फंदा, तो ये दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ज़िंदगी से तो मौत ही बेहतर है, ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता फंदा आ रहा है नीचे। ये देख के हैरान हो गया, ये क्या है या अल्लाह। ऊपर से आवाज़ आई, ए मेरे बंदे मैंने तेरी दुआ सुन ली है, तू इसमें अपना सर दे मैं तुझे ऊपर उठा लूंगा। तो ये कहता है या अल्लाह यहाँ तो कोई मजाक भी नहीं कर सकता। तो जितने रोने पीटने की महफिलें चल रही हैं ना रमज़ान गुजरने पे, इनको कान में आके बोल दो कि 1 महीना अल्लाह मियाँ ने रमज़ान बढ़ा दिया, तो फिर पता है क्या कहेंगे, अल्लाह हम तो मजाक कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे, अब 1 महीना कौन दोबारा सहरी में उठेगा भाई।